من علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مشکوٰۃ شریف کی 703 روایات ہماری مکمل ہو چکی تھیں، اور آج کی ہماری جو نشست ہے تو اس میں روایت نمبر 704 سے ہم شروع کریں گے۔ ان سلمۃ بن، اچھا یہاں پر یہ بات میں آپ کو شروع کے اندر ہی بتا دوں کہ یہ سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بعض نسخوں کے اندر سلمہ ابن اقوع ہے، بہر یہ صحیح لفظ اقویٰ ہے۔ حضرت سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، انی رجل اسید، اے اللہ تعالیٰ کے رسول میں شکار کرنے والا شخص ہوں، فاصلی فی القمیص الواحد، قال نعم، یا رسول اللہ کیا میں ایک قمیص کے اندر نماز ادا کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ وزررہ ولو بشوکۃ، وزررہ ولو بشوکۃ، کہ اسے آپ نے بٹن لگانا ہے اگرچہ ایک کانٹے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی دیکھیں نا، موجودہ دور کے اندر ہمارا جو کرتے کا تصور ہے نا، تو وہ تو اس طرح ہے کہ اوپر اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جگہ بنی ہوتی ہے نا، بڑا مزے کا اس کا چاک، اس کے اندر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا سار داخل کر لیتے ہیں اور آگے سے مکمل بند ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو کرتے ہوتے تھے تو وہ اسی طرح کے ہوتے تھے کہ آگے سے کھلے ہوتے تھے۔ تو فرمایا اگر تم ایک قمیص کے اندر پھر نماز ادا کرنا چاہتے ہو، ظاہری سی بات ہے کہ وہ شکاری تھے، شکار کرنے والے تھے، تو ایک نماز تو پھر اس طرح کر لو کہ ان کو آگے سے بٹن لگا لیں، اور بٹن لگانا ضروری اس لیے تاکہ اس سے کسی قسم کی بے پردگی نہ ہو، کسی قسم کی، ظاہری سی بات ہے آگے سے بٹن کھلے ہوئے ہیں اور ایک ہی قمیض ہو تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بے پردگی، برہنگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم اس طرح کرو کہ لازمی طور کے اوپر بٹن لگاؤ، چاہے تمہیں کانٹوں کے ساتھ ہی وہ بٹن کیوں نہ بنانا پڑے، ٹانکنا کیوں نہ پڑے۔ یہ حضرت سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملا علی قاری صاحب ہیں، یہ مرکات کے اندر لکھتے ہیں ہوا اچھا یہ اسلمی اور مدنی ہے، وکان من المبایعین تحت الشجرۃ مرتین، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی یہ بیت رضوان کے اندر شامل ہے، تحت شجرہ یعنی اس درخت کے نیچے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جو فرماتا ہے یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، بیت رضوان والوں میں سے ہیں، اور اس درخت کے نیچے یہ ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی 2 دفعہ بیعت کی تھی۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ بیعت کی تھی۔ اور یہاں پر دونوں نے یعنی ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ نے بھی، اور اسی طریقے سے حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو بٹن ٹانکنے کا حکم دیا یہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ برہنگی جو ہوتی ہے، یہ جو سطر ہوتا ہے یہ کہیں نہ کھل جائے۔ آگے بڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ بینما رجل یصلی مسبل ازارہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی ہے، اور اس نے اس طرح کیا کہ اپنا جو اس کا تہبند تھا اس نے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اب آپ سمجھ، یصلی مسبل ازارہ، اس نے اپنا جو تہبند تھا یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ قال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذهب فتوضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، آپ جائیں اور جا کر کیا کریں، وضو کریں۔ ثم جاء فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما لک امرتہ ان یتوضا، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مجھے کس وجہ سے وضو کا حکم دیا ہے؟ تو قال انہ کان یصلی وہو مسبل ازارہ وان اللہ لا یقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اچھا اس شخص نے خود نہیں کہا، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اس شخص نے خود نہیں کہا بلکہ دوسرے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کس وجہ سے اس شخص کو وضو کا حکم دیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص اپنا تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس
آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے تہبان ٹخنوں کے نیچے لٹکایا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اسبال کا معنی جو لغت کے اندر ہے، اسبال کا معنی جو لغت کے اندر ہے، یہ کپڑے کو لٹکانا ہوتا ہے ناز اور تکبر کے ساتھ۔ کپڑا لٹکانا ناز اور تکبر کے ساتھ اس کو نیچے چھوڑ دینا، کیونکہ یہ نماز کی حالت ہے اور زیادہ تر لوگ تہبند ہی باندھتے ہیں۔ تو اس طرح نا یہ کسی قسم کا کوئی کپڑا ہو، چاہے آپ جبہ پہنتے ہیں اور اس کو آپ اس طرح کریں کہ لمبا چھوڑ دیں نیچے تکبر کے لیے، اسی طریقے سے امامہ شریف جو لوگ سر کے اوپر باندھتے ہیں تو اس کا وہ جو ہوتا ہے وہ آپ شملہ زیادہ چھوڑ دیں تکبر کے لیے، تو یہ سارا ہی منع ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا، اسبال ہر صورت کے اندر منع ہے۔ بہرحال یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے، اس شرط کو آپ نے خصوصی طور کے اوپر یاد رکھنا ہے۔ دوسری ایک روایت آگے آئے گی، وہ سنن نسائی کی ہے، غالباً مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی ہے کہ یہ جو اسبال ہوتا ہے یا اسی طریقے سے ٹخنوں سے نیچے آپ شلوار لٹکاتے ہیں، یا اسی طریقے سے تہبند جو لوگ باندھتے ہیں بعض پنجاب کے ایریے کے اندر اب بھی باندھتے ہیں، تو یہ جو لٹکانا ہوتا ہے یہ تکبر کے طور کے اوپر منع ہے۔ یعنی جو لوگ تکبر کے طور کے اوپر اسبال کرتے ہیں یا تکبر کے طور کے اوپر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ لٹکا دیتے ہیں نیچے اپنا، یہ جو تہبند ہوتا ہے یہ لٹکا دیتے ہیں، تکبر کے طور کے اوپر یہ ایسا کرتے ہیں تو منع ہے۔ اگر تکبر نہیں پایا جاتا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے اندر، انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بھی یہ عادت ہے اور میری بھی یہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، آپ کے دل کے اندر تکبر نہیں۔ تو تکبر کے طور کے اوپر یہ جو چیز ہوتی ہے یہ لٹکانا، چاہے نماز کے اندر ہو، اس بات کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یا نماز کے باہر ہو، یہ ہر صورت کے اندر کیا ہوگا، یہ منع ہوگا۔ باقی محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی یہاں پر لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ صرف تہبند کے خاص نہیں ہے، چونکہ اس کا استعمال خاص طور کے اوپر یعنی اکثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا استعمال کیا ہوتا ہے، بیشتر تہبند میں ہی ہوتا ہے، یعنی نیچے لٹکانا نا اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، یعنی اوپر کوئی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے یا اسی طریقے سے اور کوئی چیز ہے تو اس میں کم ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ طور کے اوپر لوگ یہی شلوار یا تہبند، ہم تو شلوار یہ لٹکاتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تہبند۔ اس سے دوسری بات بھی آپ نے یاد رکھیں کہ اس حدیث پاک سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ ہر وہ کام جو تکبر کے طور کے اوپر کیا جائے گا وہ منع ہے۔ یعنی اس حدیث پاک نے ہمیں ایک اصول دے دیا، یعنی یہ تو کپڑے کی بات ہو رہی ہے، کوئی چیز بھی جو آپ بطور تکبر ازرائے تکبر کرتے ہیں وہ منع ہے، اس سے آپ کو شریعت کیا کرتی ہے، منع کرتی ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات آپ نے خاص طور کے اوپر یہ یاد رکھنی ہے کہ محدثین نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ جو تکبر کے طور کے اوپر اس شخص نے اس طرح کیا ہے کہ اپنا اسبال کیا ہے اور تہبند لٹکایا ہے، تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، نماز اس کی صحیح ہے، یعنی نماز اس کی کامل نہیں ہوئی، اس کو نماز کا ثواب کامل نہیں ملا۔ یعنی غرور اور تکبر کی وجہ سے اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کا پورا ثواب ہی لے لے، اس کو ثواب نہ دے، یعنی نماز ادا ہو گئی، آپ کے ذمہ جو فرض تھا یہ ادا ہو گیا۔ اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا ثواب اس کا لے لے، بہرحال فرض تو آپ کا ادا ہو جائے گا نا، اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب میں سے کچھ حصہ کاٹ لے جرمانے کے طور کے اوپر، اور کچھ حصہ آپ کو ثواب کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو دے دے۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ چیز آپ نے خصوصی طور کے اوپر آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اسفل من القابل تبخر وخیلاء، ٹھیک ہے، یہ بھی سنقال ابن الحرابی، اچھا اس کو بھی چلو چھوڑ دیں۔ مکروۃ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اطالۃ الذیل مکروۃ عند ابی حنیفہ والشافعی فی الصلاۃ وغیرہا، یعنی نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی۔ اب دیکھیں خاص چیز آپ نے جس چیز کے اوپر غور رکھنا ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو وضو کا حکم کیوں دیا ہے، اس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے وضو کا حکم کیوں دیا؟ یہاں پر علامہ طیبی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی ایک بات لکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم کیوں دیا ہے۔ بہرحال جو بات میرے دل کو لگی ہے وہ یہی ہے کہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، فرمایا ان اللہ تعالیٰ ببرکت امر رسول ہی علیہ الصلوۃ والسلام ایاہ بطہارت الظاہر یطہر باطنہ من دنسل کبر لأن طہارت الظاہر مؤثرۃ فی طہارت الباطن، ذکر ہو طیبی۔ یہ طیبی نے یہ جو قول کیا ہے
یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی نقل کی ہے، اور یہی اس مقام کے اوپر فٹ بھی بیٹھتا ہے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے اس کو اشرۃ اللمعات کے اندر، اور ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو نقل کیا مرقات کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے نا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے نا برکت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا نا وضو کا، تو یہ اس کی برکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امر کیا نا وضو کا، اس کی برکت ہے، کیونکہ ظاہری طور کے اوپر جو طہارت کی جاتی ہے نا، یاد رکھے اس کا باطن کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پر بندہ صاف ستھرا لباس پہنے وضو کے اندر رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، تو اس کا اثر باطن کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس شخص نے وہ جو کپڑا لٹکایا تھا وہ تکبر کے طور کے اوپر لٹکایا تھا، وہ تکبر کے طور کے اوپر لٹکایا تھا، تو دل کے اندر کبر پایا جاتا تھا، تکبر پایا جاتا تھا نا، ٹھیک ہے، دل کے اندر تکبر پایا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ جا کر آپ ظاہری طہارت کریں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی برکت سے اسی طرح کہ اس شخص کے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ تکبر کا جو شائبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا ہے۔ بس یہ بات وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کو لگتی ہے، باقی بھی ٹھیک ہے، محدثین نے اس کا بیان کیا، بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان اللہ تعالیٰ برکت امر رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا بطہارت ظاہر یطہر باطن۔ اچھا چلو اس کو بھی آگے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی دیکھیں نا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُقْبَلُ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اے قبولاً کاملاً، اے قبولاً کاملاً، یعنی اس بندے کی نماز کامل طور کے اوپر قبول نہیں ہوئی ہے، اس بندے کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا ثواب چلا گیا، یا ثواب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دی اور کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھ لیا۔ آگے بڑھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تقبل صلاۃ حائض الا بحمار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا بالغ عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، مگر اس کی نماز قبول ہوتی ہے چادر کے ساتھ، بخمار، چادر کے ساتھ، یعنی بالغ عورت وہ ہوتی ہے نا جو حیض آنے کی عمر کو پہنچ چکی ہو، تو یہ جو سرپوش ہوتی ہے نا چادر، جس کو خمار کہتے ہیں، یہ ہا کے کسرے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو ہا کے کسرے کے ساتھ خمار اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ جو سر کو ڈھانپ لے، سرپوش، دوپٹہ وغیرہ یا کوئی اس قسم کی چیز، تو یہ ہوتا ہے سرپوش ہوتا ہے خاتون کا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے نا کہ عورت کا جو سر ہے اور عورت کے سر کے جو بال ہیں یہ کس کے اندر آتے ہیں؟ سطر کے اندر آتے ہیں، ان کو چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی آزاد عورتوں، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ آزاد جو عورت ہوتی ہے، اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آزاد جو عورت ہوتی ہے اس کا سر بھی اور سر کے جو بال ہیں یہ کس کے اندر آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں سطر کے اندر، پردے کے اندر، ان کو چھپانا ہے ہر صورت کے اندر۔ باقی جو لونڈیاں ہوتی ہیں تو ان کا جو سطر ہے تو وہ مرد کے جو حکم ہے سطر کا اس حکم کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ اس کیٹیگری، یعنی مردوں کے جو سطر کو حکم ہے نا تو وہی جو لونڈیاں ہوتی ہیں تو ان کا سطر کا بھی وہی حکم ہے۔ باقی جو آزاد عورتیں، تو آزاد عورتوں کا یاد رکھیں یہ سر بھی اور سر کے بال بھی کس کے اندر آتے ہیں؟ سطر کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سمجھ گئے نا اس بات کو۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ فرماتے ہیں کہ والاجماع علی وجوب ستر العورت فی الصلاۃ، یہ بات آپ نے خاص طور کے اوپر، یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی نا پردے کے اوپر جس وقت ہماری باتیں ہوں گی نا تو اس طرح کرے کہ وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تفصیلی طور کے اوپر لیں گے۔ اور ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے وفی دلیل علی ان رأس الحرۃ عورۃ بخلاف الامۃ، یہ جو آزاد عورت ہوتی ہے نا، آزاد لڑکی جو ہوتی ہے تو اس کا جو سر ہوتا ہے ان رأس الحرۃ عورۃ بخلاف الامۃ، یہ اس کا جو سر ہوتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ آزاد جو عورت ہوتی ہے اس کا جو سر ہوتا ہے کیا کس کے اندر آتا ہے؟ پردے کے اندر آتا ہے، سطر کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے خصوصی طور کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 707، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتصلی المرأۃ فی درع و حمار لیس علیہا ازار، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، عورت قمیض اور چادر کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے کہ اس کے پاس جس وقت ازار نہیں ہوتا، یعنی یہ جو تہبند ہوتا ہے یہ اس کے پاس نہ ہو اور اس کے پاس قمیض ہو اور چادر اس کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اذا کان الدرع سابغا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو چادر ہوتی ہے نا سابغا یغطی ظہور قدمیہا
فرمایا جب کہ اس کی چادر اتنی بڑی اور کھلی ہو کہ وہ پاؤں کی پشتوں کو بھی چھپا لے تو جائز ہے، پاؤں کی پشتوں کو بھی چھپا لے، یعنی چادر اتنی بڑی ہے نا، اظہار نہیں تھے باندھ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ چادر اتنی بڑی ہے کہ یہ جو قدم ہوتے ہیں نا، قدم پاؤں، تو ان کا ایک ہوتا ہے نا باطن اور ایک ہوتا ہے ان کا ظاہر، ان کا جو ظاہر ہوتا ہے نا اس کو پشت کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ پشت کہتے ہیں، یہ پشت کو بھی چھپا لے۔ تو اب دیکھیں نا حدیث پاک کے ظاہر سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حدیث پاک کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کا یہ جو ہوتے ہیں پاؤں ہوتے ہیں، ان کی جو پشت ہوتی ہے، تو یہ بھی پاؤں کی جو پشت ہوتی ہے، پاؤں کا جو ظاہر ہوتا ہے، یہ پاؤں کی جو پشت ہوتی ہے، یہ کس کے اندر آتی ہے؟ یہ بھی سطر کے اندر آتی ہے۔ یہ کس کے اندر؟ فی دلیل علی ان ظہر قدمیہا عورۃ یجب سترہ، واجب ہے کہ ان کا بھی چھپائے۔ یہ کس کون کہتے ہیں؟ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں واجب ہے کہ کیا کرے؟ اپنے جو قدم ہیں اس کے، ان کے ظاہر کو چھپائے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، وقال الشافعی لو انکشف شیء مما سوى الوجه والیدین فعلیہ الاعادۃ نقلہ الطیبی۔ چلو اس بات کو بھی چھوڑ دیں، ظاہر الکف وباطن لیس عورتین الی الرسغین، یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظاہر الکف وباطنہ لیس عورتین الی الرسغین، وفی ظاہر الروایت ظاہرۃ عورۃ قال ابن الحمام والذراع عورۃ وعن ابی یوسف لیس بعورۃ، وفی شرح المنیہ ان فی القدمین اختلاف المشایخ والاصح انہما لیستا بعورۃ قضا ذکرہ فی المحیط وهو المختار صاحب الہدایہ۔ چلو اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، بس سادی سی بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اس حدیث واقع کے باقی پردے کے متعلق جس وقت ہم تفصیلی گفتگو کریں گے نا، تو یہ جو مشائخ کا اختلاف ہے، یہ دیکھیں نا انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس باب کے اندر مشائخ کا اختلاف ہے۔ فی شرح المنیہ ان فی القدمین اختلاف المشائخ، قدموں کے متعلق مشائخ کا اختلاف ہے، والاصح انہما لیستا بعورۃ قضا ذکرہ فی المحیط وهو مختار صاحب الہدایہ، یعنی اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو لڑکیوں کے قدم ہوتے ہیں، یہ عورت کے اندر یعنی ایک تو ہوتی ہے نا یہ پاؤں کا نچلا حصہ نا، یہ نہیں پاؤں کا جو ظاہر حصہ جس کو پشت کہتے ہیں، یہ عورت کے اندر آتا ہے، یعنی سطر یہ چھپانے کی چیز ہے یا نہیں، اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ عورت کے اندر سطر کے اندر یہ نہیں آتے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی زندگی رہی اس کے اوپر پھر بعد کے اندر گفتگو کریں گے۔ یہاں پر اتنی بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ کوئی قمیض یا چادر اتنی بڑی ہے، نیچے اظہار باندھ نہیں ہے، اس سے سطر مکمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنی بڑی چادر ہے کہ اس سے مکمل جو سطر ہے خواتین کا وہ مکمل چھپ جاتا ہے، تو اس کے اندر نماز کیا ہو سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا عن السدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نے نماز میں صدل سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی نماز کے اندر اپنا منہ ڈانپ کے رکھے، یہ صدل جو ہوتا ہے نا صدل، تو یہ یاد رکھیں اس کا آسان سا طریقہ، اور بھی علماء نے صدل کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ بہرحال جو بات مجھے اچھی طرح سمجھ آئی اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر اس کی توجیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں طرف کپڑا لٹکانا ہے، سار کے اوپر آپ رکھ لینا کپڑا، اور اس طرح آ جائے نا، یہاں پر کندھوں کے اوپر آ جائے اور دونوں طرح ان کے کنارے لٹکے ہوں، یہ صدل ہے۔ اور اسی طریقے سے سار کے اوپر نہ رکھیں، یہاں پر گردن کے اندر لٹکا لیں، کندھوں کے اوپر رکھنا اور دونوں طرف سے لٹکے ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ صدل کے اندر۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت بڑا جبہ یا بہت بڑی چادر ہوتی ہے کہ اس کے اندر بندہ پورا سمٹ جاتا ہے، یہ بھی صدل کے اندر آتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صدل کے اندر نہیں آتا بلکہ یہ اسبال کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ساری تکبر کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے کے اندر، اس کی شرح کے اندر بھی محدثین نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ صدل کرنا جو ہے نا، صدل کرنا، تو اس کا باعث یہ ہے کہ یہ یہود کا فعل ہے۔ یہ کیا کرنا؟ صدل کرنا، یہ کس کا فعل ہے؟ یہود کا فعل ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ عورتوں کی سیرت اور عادت ہے، صدل کرنا کیا ہے؟ عورتوں کی سیرت اور عادت ہے۔ اور بعض کہتے ہیں، یعنی چلو اس کو چھوڑ ہی دیں، بعض کیا کہتے ہیں، آسان سی بات یہ کہ یہ طریقہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صبر فرما دیا کہ نماز کے اندر آپ صدل نہ کریں، نہا عن الصدل۔ صدل کی صورت یہ ہے کہ کپڑا سار اور کندھوں کے اوپر ڈال لیا جائے اور کناروں سے نیچے لٹکا دیا جائے، بس انہوں نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے قباب پہننا اور ہاتھ اس کی آستینوں کے اندر نہ ڈالنا، یعنی ہاتھ آپ باہر نکال لیں بلکہ اندر رکھنا، اور آستینوں کا لٹکنا بھی صدل ہے۔ آستینیں بھی بہت لمبی لمبی آپ چھوڑ دیں نیچے لٹکے، وہ بھی صدل کے اندر آتا ہے، اور یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض شارحین نے صدل کی تفسیر اس سے کی ہے کہ منہ کو اس طرح چھپا لیجیے، یعنی دستار کے ایک کنارے سے آپ کیا کریں؟ منہ کو ڈانپ دیں، منہ کو باندھ دیں۔
تو اس کے ممانعات کا سبب یہ ہے نا کہ یہ یہود کا فعل ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کی سیرت ہے، بعض کہتے ہیں کہ ممانعات کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نماز کی قرات اور اس کے حسن کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور بس ٹھیک ہے۔ باقی ڈکار مارنے والا اور وہ آدمی کے جس کے منہ سے بدبو آتی ہے اس ممانعات سے مستثنا ہے۔ بعض آدمیوں کو ڈکار زیادہ آتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، تو وہ اگر منہ کے اوپر کپڑا رکھ لیں تو کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ان صورتوں میں ہاتھ سے منہ بند کرنا مستحب ہے اور مستحسن ہے۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مستحب ہے اور مستحسن ہے۔ تو دو باتیں نماز کے اندر آپ نے خیال رکھنی ہے، ایک آپ نے صدل نہیں کرنا یعنی کپڑا نہیں لٹکانا دونوں طرف دونوں کنارے، اور دوسرا آپ نے منہ کو آپ آگے سے بند نہیں کریں، یعنی کوئی چادر وغیرہ سے آپ منہ ڈانپ لیں، یہ بھی آپ نے نہیں کرنا ہے۔ بس آسان سی بات ہے، قرات کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، محدثین نے لکھا ہے بے شک آپ چادر منہ کے اندر اس طرح رکھ لیں یا اس طرح کر لیں، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع فرمایا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے قرات کے اندر کوئی فرق نہیں آتا کسی قسم کا، اور نہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس حالت کے اندر خواتین ایسا کرتی ہوتی ہیں، یا اس طرح کہ یہود کی جو کچھ جتنا مطالعہ ہمارا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک چیز ہے، اللہ کے رسول نے منع فرما دی ہے، ایک بات ہمارے نزدیک ثابت ہو گئی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے، اس کی سند متن ہم نے دیکھ لیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو بس اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، بس آمنا و صدقنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ اس بات کو۔ آگے بڑی حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالف اليہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا حفافہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو کہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں کے اندر نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا تم کیا کرو، جوتوں کے اندر نماز پڑھو اور موزوں کے اندر نماز پڑھو، موزوں کے اندر نماز پڑھو۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے نا، بعض وقت کہ دوسرے جو مخالف لوگ ہوتے ہیں، مخالف اسلام لوگ ہوتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والے اسلام مخالف جو جماعتیں ہوتی ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے اور ان کا خلاف کرنے کے لیے رخصتوں کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، رخصتوں کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے خصوصی طور کے اوپر یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو یہود تھے اس کو اس طرح کرتے تھے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھنا اور موزے نہ پہننا، وہ اس کو تقویٰ سمجھتے تھے۔ تو جو بات اس طرح کرے نا کہ وہ اپنی شریعت کے اندر داخل کر لیں اور اس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہ دیا ہو، اور وہ اس کو اپنی طرف سے شریعت کے اندر داخل کر لیں، یعنی ان کی شریعت کے اندر یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اگر جوتے پہن کے نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے خواہ مخواہ ایک چیز داخل کر دی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، ورنہ انسان تو سارے برابر ہیں نا، بعض کام وہ کرتے ہیں بطور عادت، ہم بھی کرتے ہیں وہی، اور ان کا کھانا پینا اسی طریقے سے، چلنا اٹھنا بیٹھنا طور طریقے، وہ ظاہری سی بات ہے، انسانی فطرت تو سب کی ہے کہ نا، یورپ کے اندر بسنے والے لوگ ہوں، برطانیہ کے اندر بسنے والے ہوں، آسٹریلیا کے اندر بسنے والے ہوں، افریقہ کے اندر، فطرت تو سب کی ایک ہی ہوتی ہے، فطرت تو سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ جو اس قسم کے معاملات کے اندر جو مخالفت کا حکم دیے گیا نا، وہ صرف اس باب کے اندر ہوتا ہے کہ جس کو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اس باب کے اندر ان کی مشابہات کا حکم ہے کہ جو ان کے مذہبی شاعر ہوتے ہیں، بس مذہبی شاعر ہوتے ہیں، تو یہ ان کا ایک مذہبی شاعر بن چکا تھا یہود کا، کہ وہ اس کو تقویٰ خیال کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ موزوں کے اندر اور جوتوں کے اندر نماز پڑھیں۔ اب اس روایت کے اوپر اس طرح عمل ہو سکتا ہے نا کہ کہیں پر آپ کسی مقام کے اوپر ہیں نا، جنگل وغیرہ کے اندر، تو وہاں پر صاف ستھرے جوتے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وہاں پر کیا ہے، صاف ستھرے جوتے ہیں، تو ان کے اندر کوئی کسی قسم کی ناپاکی وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے، یا اگر وہ ناپاک بھی تھے آپ نے ان کو دھو لیا، مٹی کے اوپر رگڑ کے جو تھوڑا بہت کچھ چھینٹے وغیرہ تھے ان کو آپ نے صاف کر لیا ہے، تو اس مقام کے اوپر آپ اس طرح کریں کہ نماز پڑھ لیں تو کوئی بات بھی نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، جوتوں کے اندر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس زمانے کے اندر مسجدوں کے اندر جوتے نہیں لائے جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یاد رکھیں ادب اور بے ادبی کا مدار ایک لحاظ سے عرف کے اوپر بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے زمانے کے اندر ہم اس طرح کے مساجد کے اندر، چونکہ اب پکی اینٹیں یہاں پر اب پکی مسجدیں بن چکی ہیں اور یہاں پر اندر قالینیں بچھی ہوتی ہیں، مسجدیں کچی نہیں ہیں، اور مسجدوں کے اندر پکے فرش ہیں، اسی طریقے سے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، بہترین قالین پڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اب جوتے لے کر نہیں آتے، اس کو ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمارے عرف کے اندر یاد رکھیں کہ اب مسجدوں کے اندر جوتوں کو لانا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا مسجدوں کے اندر اب بھی جوتے نہیں لائے جائیں گے۔
اس کو کیا ہے بے ادبی سمجھا جاتا ہے ہمارے زمانے کے اندر اور ہمارے علاقے کے اندر۔ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے آپ دریافت کر لیں کہ وہاں پر اس طرح کرتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر جوتے لے کر جانا بے ادبی نہیں سمجھتے، تو وہاں پر پڑھیں، نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم مسجد کے احترام کی وجہ سے اب اس طرح کرتے ہیں، چونکہ مسجدوں کی اب حیت بدل چکی ہے، لہٰذا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جوتے باہر اتار کے آتے ہیں، پکے فرش ہیں نا۔ بہرحال اب بھی جوتے اگر بالکل صاف ستھرے ہوں، بالکل کلیئر ہوں، کسی قسم کی ان کے ساتھ نجاست نہ ہو اور ان کے اندر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو اب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلی